بعثت کے مقاصد کو دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجتا ہے، تو انبیاء کرام کے دنیا میں تشریف لانے کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول جو ہیں مخلوق کو شرک سے بچاتے ہیں اور شرک کی مذمت کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد انبیاء کرام کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنی امت سے خطاب کیا، ایک رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، شرک کی مذمت کا بیان کیا اور اپنی ذات سے مشرک ہونے کی نفی کی۔ کئی انبیاء کرام کا اس طرح قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی امت کے سامنے کہا کہ ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں۔ یعنی انبیاء کرام جس صفت کو قبول نہ کریں اور انبیاء کرام جس صفت کی مذمت کرے وہ کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ ظلم کی تعریف جس طرح آصف بھائی نے بیان کی، جو اس کی ٹیکنیکل تعریف ہے جو ماشاءاللہ انہوں نے بیان کی کہ وضع الشیء، ظلم ہوتا کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کو اس کے محل میں نہ رکھنا، اس کی جگہ میں نہ رکھنا، صاحب حق کو اس کا حق نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ظلم کو، شرک کو ظلم عظیم کہا گیا۔ سورہ لقمان کی آیت مبارکہ ہے جس میں حضرت سیدنا حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں اور بنی اسرائیل میں آپ قاضی تھے اور بہت بڑے عالم تھے، آپ فتوے بھی دیا کرتے تھے، اہل علم تھے اور حکمت کی باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے شہزادے کو جو نصیحتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو بیان فرمایا۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کیا تھی؟ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شہزادے سے فرماتے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وجہ کیا ہے؟ ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک، بے شک شرک یہ بڑا ظلم ہے۔ اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، سورہ نساء کی آیت مبارکہ کا جز پیش کروں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، امام اہل سنت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ، بے شک جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ اسم کہتے ہیں گناہ کو، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اثمن عظیم، یہ گناہ کبیرہ میں بھی اکبر الکبائر ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ۔ جی محسن بھائی، یہاں میں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے تفسیر نعیمی میں ایک مقام پر فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی جرم ہوتا ہے تو جرم جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے ثبوت کے لیے اور مجرم کی سزا کے ثبوت کے لیے ایک پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ چھوٹا سا جرم ہوگا تو ایک دو بندوں کی گواہی سے معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن اگر معاذ اللہ کوئی کسی کا قتل کر دے تو دنیاوی عدالت میں بھی قتل کا مقدمہ اتنا آسانی سے حل نہیں ہوتا، پورا ایک اس کا پروسیجر ہوتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن چیزوں سے مخلوق کو منع کیا گیا، انبیاء کرام جن چیزوں سے منع کیا تو ان کی ایک ترتیب ہے۔ نیچے سے اگر ترتیب لے کے جائے تو سب سے ادنا درجہ ممنوعات کا کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی وہ کام ہوتا ہے کہ شرعاً ناپسندیدہ ہے، شریعت کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر کر لیا تو وہ گناہ نہیں ہے، شرعاً اس پر سزا اور عقاب نہیں ہے، لیکن نہ کرتے تو اچھا تھا، مکروہ تنزیہی ہے۔ اس سے اوپر آتا ہے اصاعت، اس سے اوپر آتا ہے مکروہ تحریمی، اس سے اوپر آتا ہے حرام، حرام سے اوپر آتا ہے کفر، اور کفر کی سب سے بدتر صورت جو ایکسٹریم لیول پر آتی ہے وہ ہے شرک۔ تو اب یہ ممنوعات کی پوری ترتیب ہے کہ سب سے بڑا ممنوع کام یہ شرک اور کفر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، جو ممنوعات میں سب سے ادنا درجے کا ہے، جو گناہ بھی نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی کے ثابت کرنے کے لیے بھی دلیل کی حاجت ہے، بغیر شرعی دلیل کے، اور دلیل بھی ایسی جو شرعاً معتبر بھی ہو، شرعاً معتبر اور مستند دلیل کے بغیر کسی کام یا بات کو مکروہ تنزیہی بھی نہیں کہا جا سکتا، چاہیے کہ اس کو شرک سے تعبیر کر دیا جائے۔ تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، ہماری ناقص عقل میں اگر کوئی بات نہیں آ رہی کہ ہم کو خواہ میں کفر یا شرک کی طرف نہ لیں۔ جی، کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا ثبوت قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے، خود سرکار علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی شامل ہے کہ آپ نے اپنی امت کو تعلیم کی، لیکن علم سے ناواقفی کی بنیاد پر یا اپنی جہالت کی بنیاد پر بعض اوقات انسان ان کاموں کو بھی شرک کہہ دیتا ہے۔ اور اس فیل سے بھی ہمیں یہ بھی ایک ظلم ہے، یہ بھی ایک ظلم۔ کیا کہتے ہیں آصف بھائی کہ ایک چیز کفر نہیں ہے اس کو کفر کہہ دیا، ایک چیز شرک نہیں ہے اس کو شرک کہہ دیا، ایک چیز گناہ نہیں ہے اس کو گناہ کہہ دیا، یہ بھی تو ظلم ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ہی، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ بغیر جو ہے وہ دلیل کے کسی کی طرف کسی برائی کو منسوب کرنا، اور برائی بھی کون سی منسوب کرنا؟ جو سب سے بڑی برائی، جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ بالکل اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ آپ غور کریں محسن بھائی کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اب کسی کو جو ہے نا گالی دینا برا سمجھتے ہیں، لیکن شرک کہہ دینا برا نہیں سمجھ رہے ہوتے، حالانکہ گالی دینا ایک تو چھوٹا گناہ ہے نا، لیکن ہے کبیرہ گناہ، لیکن
لیکن شرک کے مقابلے میں تو چھوٹا ہی ہے، ادنا درجہ اس کا۔ لیکن گالی دینے کو تو برا سمجھ رہے ہیں، لیکن کسی کو معاذ اللہ مشرک کہنے میں دیر نہیں لگاتے، اور جو ہے نا فوراً زبان سے جو مشرک کہہ دیتے ہیں۔ تو بالکل جو ہے وہ صحیح جو ہے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ احتیاط کرنی چاہیے، اور احتیاط بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 5 چیزیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بتائیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ فرمائی کہ حرام سے بچو، ٹھیک ہے، تم سب سے بڑے متقی بن جاؤ۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے۔ اب تقویٰ چاہیے، متقی بننا ہے تو حرام سے بچنا ہوگا۔ اب کسی کو مشرک کہہ دینا یہ کتنا بڑا حرام کی سب سے جو ہے نا وہ اوپر والی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، کیسے متقی ہو سکتا ہے؟ اب متقی بننا ہے تو حرام چھوڑنا ہوگا، تو آپ دیکھیں شرک تو بدترین حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حرام وہ والا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ مسلمان رہے گا، گناہگار ہوگا، اسلام میں رہے گا۔ جی، کسی کو مشرک کہا، اب دیکھیں حدیث مبارکہ میں اس کا اصول بھی بیان ہوا ہے کہ کسی نے کسی کو کافر کہا، اب کافر سے بھی اوپر کسی کو شرک کہہ مشرک کہہ دے، تو اب دیکھیں کسی نے کہا اگر سامنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ لوٹتا ہے کفر۔ اب وہ دونوں میں سے کوئی ایک کفر کے ساتھ ضرور لوٹتا ہے۔ یہ یقینی سی بات ہے غلام محی الدین بھائی، جب آپ معاذ اللہ کسی کو کہیں گے، زید کو کہیں گے، بکر کو کہیں گے، وہ نہیں ہے تو وہ لوٹ کر اصول کے مطابق آپ کی طرف آئے گا۔ تو اس ظلم سے بھی ہمیں اپنے آپ کو مدنی چینل کے ناظرین بچانا چاہیے کہ ہم جو ہے کسی مسلمان پر خام و خام کفر کا یا کسی طرح شرک کا الزام لگائیں، اس سے اپنے آپ کو، بلکہ کسی کی طرف گناہ کو منسوخ کرنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ بھی ظلم ہے کہ ہم کسی شخص کو بلا دلیل گناہ گار قرار دیں۔ غلام محی الدین بھائی، شرک کی مذمت پر آیات بینات کا ذکر کیا گیا، تاریخ بھی بیان کی گئی۔ شرک کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم فرمائی ہے کہ شرک سے کیسے بچنا ہے اور وہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ یقیناً شرک کی مذمت قرآن و حدیث میں بہت زیادہ وارد ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی جو آیت تواتر کے ساتھ نازل ہوئی وہ شرک کی مذمت پر مشتمل تھی۔ شرک ایسا بدترین گناہ ہے کہ اس کو ناپاکی اور گندگی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو اس شرک میں مبتلا ہے حقیقتاً وہ ناپاک ہے، نجس ہے اور گندگی میں ملوث ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ اے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ اے ایمان والو سن لو کہ بے شک مشرکین جو ہیں یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں اور جو ہے غلاظت میں مبتلا ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ یہ سب جانتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے جو ایمان نہیں لاتے تھے، مشرک تھے، تو وہ بھی کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے، ان کو بھی مسجد الحرام میں آنے کی اجازت تھی، یہاں تک کہ وہ تعمیر مسجد بھی کر سکتے تھے، اور بہت سارے نیک کام جو آج مسلمان کرتے ہیں پہلے مشرک بھی کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں آیت مبارکہ تواتر کے ساتھ نازل ہوئی کہ یہ جو بھی نیک کام کریں گے اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کا یہ نیک کام کرنا ہی برباد ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے، کوئی رحمت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ان کو طواف سے روک دیا گیا کہ اگر تم شرک میں مبتلا ہو تو طواف نہیں کر سکتے، اگر تعمیر مسجد کر رہے ہو تو مسجد بنانے سے روک دیا گیا کہ مشرکین مسجد نہیں بنا سکتے۔ تو شرک ایک ایسی بری صفت ہے کہ جو ناپاکی سے اور نجاست سے تعبیر کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ جو خود اہل ایمان ہیں اور سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، صحابہ کرام کی شان، صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بدترین اور برباد کرنے والا گناہ بتاتا ہوں۔ سب سے بدترین اور برباد کرنے والا گناہ، یہ 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون سا گناہ ہے کہ جو برباد کرنے والا ہے، دنیا و آخرت کی بربادی ہے جس کے سبب، وہ کون سا گناہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ جیسا کہ آپ نے بات بیان کی اور ہمارے آصف بھائی نے بھی اس کی وضاحت کی کہ مسلمان کو مسلمان جانتے ہوئے مشرک کہہ دینا، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ تو مسلمان رہے، کہیں آپ کافر نہ ہو جائیں، کیونکہ کسی مسلمان کو مسلمان جانتے ہوئے کافر کہنا تو یہ کفر اس کی طرف لوٹ آتا ہے جو کسی کو کافر کہہ رہا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے بیان فرمایا کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم فتوے لگاتے پھریں اور بات بات پر مسلمانوں کو معاذ اللہ مشرک کہتے پھریں، کافر کہتے پھریں۔ علماء نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر بظاہر ایسا لگ رہا ہے دیکھنے والے کو کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو کفر کی طرف لے جانے والی ہے تو ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک احتیاط ہے کہ اگر
90 باتیں ایسی ہیں کہ جن سے یہ لگ رہا ہے ہمیں کہ کفر ظاہر ہو رہا ہے، ایسا پہلو نکل رہا ہے، لیکن اگر بات میں 90 پہلو ایسے نکل رہے ہیں، 90 پہلو ایسے نکل رہے ہیں، لیکن اگر 10 باتیں ایسی ہیں جو اس کے اسلام کی طرف لے کے جا رہی ہیں تب بھی اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اور مسلمان پر تو حسن ظن ہی رکھا جائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شرک حقیقتاً کچھ نہیں جب تک کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کی جائے، جب تک کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ مانا جائے، جس کو عبادت کے لائق ہم کہتے ہیں، تو مسلمان تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، جب کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آپ فرماتے ہیں شرک کوئی شے نہیں جب تک کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ جانا جائے، اللہ کے سوا کسی کو جو ہے عبادت کا مستحق نہ جانا جائے۔ الحمدللہ مسلمان اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہے، مسلمان اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا ہے، مسلمان سے تو شرک متصور ہی نہیں ہے، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مجھے تم سے شرک اکبر کا خوف نہیں، شرک کا خوف نہیں۔ یہاں تقسیم علماء نے بیان فرمائی تشریح میں کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن اس کا خوف ہے کہ تم دنیا داری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ ایک ہوتا ہے شرک اکبر، ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر کا اس طرح خوف نہیں کہ پوری کی پوری امت ہی مشرک ہو جائے، سب کے سبھی مسلمان مشرک ہو جائیں۔ حضور نے یہ سند عطا فرمائی ہے کہ سارے مسلمان ایک ہی لمحے میں عقیدہ شرک پر جمع نہیں ہو سکتا، ہاں، لیکن فرمایا کہ شرک اصغر میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، اور وہ ہے ریاکاری، دکھاوا۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بغور یہ سنا کہ شرک کی مذمت کیا ہے آیات مبارکہ کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، اور کسی مسلمان پر معاذ اللہ اس طرح کا الزام لگا دینا یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہاں، جو شخص معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک قرار دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بڑا ظلم کرنے والا ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مگر جو کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاجت روا ماننے والا ہے، اس مسلمان کے بارے میں بلا دلیل شرک یا کفر کی بات کہہ دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ایسا ظلم ہے کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہنے والا خود ہی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے۔ اس شرک کے موضوع پر، ظلم عظیم کے موضوع پر ہم بہت اور گفتگو کریں گے۔ کچھ کالز ہیں، کال دیجیے گا جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہم کالز نہیں لے پا رہے۔ ہم نے آج ظلم عظیم پر بات کی ہے کہ یہ بھی ظلم ہے، اس پر یعنی شرک پر بات کریں تو آصف بھائی، جب ہم شرک کی مذمت پر بات کر رہے ہیں تو دیکھیں اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا آپ نے بیان کیا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اب مسلمان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے پیاروں سے مدد مانگنا، اللہ کے پیاروں سے کسی چیز کے حوالے سے امداد طلب کرنا، استمداد کرنا ان کی حیات میں یا ان کے وصال ظاہری کے بعد، یہ بھی کیا شرک ہے، یہ بھی کیا ظلم ہے، یا اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ محسن بھائی، یہ جو مغالطہ کہہ لیں یا غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، یا غلطہ کہہ لیں، غلطان کہہ لیں، غلطان بہت بڑا، نہیں، یہ جو بہت بڑی غلطی پیدا ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بعض آیات کو سامنے رکھ لینا اور دوسری بعض آیتوں سے آنکھیں بند کر لینا، صحیح، یا تو جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، یا پھر جان بوجھ کے آنکھ بند کرنا اور ان آیات سے صرف نظر کرنا کہ نہیں جی یہ والی ان آیات کی طرف جائیں گے تو جو ذاتی نفسیاتی اور جو اپنی رائے ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ تو دیکھیں، غلطی یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ ہم ساری آیات کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک شخص کے سامنے یہ اگر آیت آ جائے، ان العزت للہ جمیعا، بالکل، یہ ساری کی ساری عزت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ، اور یہ مسلمان کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب ایک آیت اس نے سامنے رکھ لی، اب اگر اس کے سامنے کوئی شخص یہ کہے یار ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، نہ بھائی قرآن پاک فرما رہا ہے ساری عزت اللہ کی ہے، اچھا جی ڈاکٹر صاحب قابل عزت ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ نہیں، ڈاکٹر صاحب کو نہیں کہنا عزت والا، کیوں؟ ساری عزت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب اگر اس نے یہ والی آیت بھی دیکھی ہوتی، کون سی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ عزت والا عزت دے رہا ہے، چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کرتا ہے۔ اچھا، اب یہاں تک ہو گیا۔ اب قرآن ہی کی ایک آیت فرماتی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے،
عزت اس کے رسول کے لیے، عزت مومنوں کے واہ لیے واہ ہے۔ اب ساری آیات پہ نظر ہوگی، اب کیا کرنا پڑے گا، مفہوم سمجھنا پڑے گا۔ ایک جگہ تو قرآن پاک فرماتا ہے ساری عزت اللہ تعالیٰ کے لیے، صحیح ہے، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے عزت دیتا بھی، کیا بات ہے، تو دوسرے بھی عزت والے ہیں، صحیح، اللہ تعالیٰ بھی عزت والا ہے۔ تو مطلب کیا ہے، تو ہم نے تفاسیر میں دیکھا، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو دیکھا، اور ہم نے جو ہے وہ محدثین کے اقوال کو دیکھا، مفسرین کے اقوال کو دیکھا، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی دیکھیں اصل جو عزت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، بالکل حقیقی عزت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، صحیح، وہ عزت میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی عزت غیر فانی ہے، سبحان اللہ، اس کی عزت ہمیشہ سے ہے، بالکل، اس کی عزت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہ ساری چیزیں ہو گئی، اب بندوں کی عزت کی بات کریں گے، کہ اور بندوں کی عزت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، اور یہ ان کی اپنی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، بلکہ عطائی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اس پر فنا بھی طاری ہو سکتی ہے۔ تو آپ غور کریں محسن بھائی، جب ساری آیتوں کو سامنے رکھا تو مسئلہ کھل کے آ گیا۔ آپ اسی طرح کی ایک اور ترتیب لے لیں، قرآن پاک فرماتا ہے کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، جی جی، اب اگر اسی آیت کو سامنے رکھا جائے، اب اگر کوئی شخص یہ سنے گا یار یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کی عطا سے دوسرے بھی غیب جانتے ہیں، اب وہ کہے گا نہیں نہیں، قرآن پاک میں یہ ہے کہ غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اب اس کے سامنے دوسری آیت رکھی جائے، وہ کون سی آیت ہے؟ ما کان اللہ لیطلع علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ ہر ارے غیرے کو غیب عطا کرے، بلکہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا۔ اب دوسری آیت سامنے آ جائے گی تو عقیدہ صاف ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، اور اس کے بندوں کا، خاص بندوں کا عطائی ہے۔ اب اسی طرح یہ جو بات آپ نے دو آیت عزت والی بھی کہی اور جو غیب والی بھی، اس میں واضح فرق خود ہی آیت سے پتہ چل جاتا ہے نا، جہاں بندوں کی باری آ رہی تو وہاں اللہ فرما رہے اللہ دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور جہاں بندوں کی بات رہی وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آ جائے کہ مدد کر، اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی ٹھیک ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اگر صرف یہی آیت سامنے ہوگی تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ اب دیکھیں اسی طرح کے لفظوں کے ساتھ آیت ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد چاہو، صبر سے مدد چاہو۔ اچھا آپ سے محسن میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیں آپ ہوسٹ بن جائیں۔ ہاں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہوسٹ آپ سمجھ لیں کچھ دیر کے لیے، چند منٹوں کے لیے بلکہ سیکنڈز کے لیے ہوگا۔ یہ بتائیے کہ صبر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یا نہیں؟ بالکل مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی، اور نماز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یا نہیں؟ اللہ نے بس پیدا کی۔ اچھا اشرف المخلوقات میں جو سب سے افضل ہے وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں عام مخلوقات سے مدد چاہنے کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان سے مدد چاہو، مدد طلب کرو۔ تو جو اشرف المخلوقات ہیں، اور اس اشرف المخلوقات میں بھی سب کے امام ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مدد کیوں نہ چاہی جائے؟ اچھا پھر آپ دیکھیں اس طرح قرآن مجید میں ایسی درجنوں آیات موجود ہیں، درجنوں آیات موجود ہیں۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے حواریوں سے؟ من انصاری اللہ، اللہ کون اللہ کے لیے میرا مددگار بنے گا؟ سبحان اللہ۔ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا وہ آیت ان تنصر اللہ ینصرکم، جی اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ ساری آیات کو اگر سامنے رکھا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ حقیقی مدد ہے، وہ مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بندے بھی جو مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی قدرت ہی سے کرتے ہیں، بندے مدد کرنے میں اللہ پاک کے محتاج ہیں۔ اللہ کی مدد غیر فانی ہے، بندوں کی مدد پر فنا طاری ہو سکتا ہے۔ اللہ کی جو مدد کرنے کی صفت ہے وہ ہمیشہ سے ہے۔ اتنے سارے جب فرق ہو گئے، اور اللہ کی امداد ان لمیٹڈ ہے، بندوں کی امداد لمیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی طاقت عطا فرماتا مدنی چینل کے ناظرین بندے اتنی مدد کر سکتے ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں آصف بھائی نے غیر اللہ کی مدد کے حوالے سے ذکر کیا کہ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں تو کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرح مدد کرنے والے ہیں یا یہ اللہ کے محتاج نہیں۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے تو مشرک ہو جائے گا، تو یہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہر مسلمان یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مدد فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے فرماتے ہیں، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی اتنی ہی عطا فرمائیں گے، اس سے زیادہ